السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں اس ٹاپک کو ذرا آپ نے غور سے سننا ہے، اس ویڈیو کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ اگر ہم اس بات کو جتنی جلدی ہو سکے تسلیم کر لیں تو وہ اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ آج امت مسلمہ کی بیٹیاں اگر کالج جاتی ہیں یا یونیورسٹی جاتی ہیں یا اسکول ہی جاتی ہیں تو آپ اس کڑوی حقیقت کو تسلیم کریں کہ ان کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ایسے بیسیوں واقعات ہو چکے ہیں لیکن ان کے بارے میں کبھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ ہاں، اس کے بارے میں آواز اٹھا لی جاتی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ وائرل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسے واقعات روزانہ ہی کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کی بدقسمتی کہ ان کا کیس سوشل میڈیا کے اوپر وائرل نہیں ہوتا اور اس کے بارے میں آواز بھی بلند نہیں ہوتی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک میڈیکل کالج کی لڑکی ہے جس کا نام ختیجہ ہے، اور ان بھائیوں نے اپنی بہن کو اس لیے یونیورسٹی یا کالج جانے کی اجازت دی ہوگی کہ یہ ملک آزاد ملک ہے، اس ملک کے اندر میری بہن کی عزت بالکل محفوظ ہے۔ اور ذرا سوچیں کہ اس کی ایک دوست ہے اور وہ دوست بھی کم از کم اس کے جتنی ہی ہوگی، اور یونیورسٹی میں جانے والی لڑکی یا لڑکا کوئی چھوٹی عمر کا تو ہوتا نہیں، کم سے کم 20 سے 22 سال کے درمیان وہ ہوتا ہے۔ اور اس دوست کا باپ جو کم از کم 50 سال سے اوپر کا ہوگا، قبر میں اس کی ٹانگیں ہوں گی، اور وہ باپ، وہ درندہ صفت انسان اپنی بیٹی کو استعمال کر کے اپنی بیٹی کی دوست کو ہی پیغام بھجواتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے۔ اور وہ دوست کتنی غیرت مند دوست ہے کہ وہ فورس کر رہی ہے کہ تم میرے باپ سے شادی کرو۔ ظاہری سی بات ہے کہ درمیان میں بہت کچھ ہوا ہوگا، آنا جانا بھی ہوگا، نہیں تو اتنی جلدی بات یہاں تک نہیں پہنچ جاتی۔ اور جب اس لڑکی نے انکار کیا کہ میں ایسی شادی نہیں کر سکتی تو یہ درندہ صفت انسان اس کو اس کے گھر سے ہی اغوا کر کے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں لے جا کر ایک بند کمرے میں اس کی برہنہ ویڈیو بنائی گئیں، اس کے چہرے کی بوئیں کاٹ دی گئیں، اور جب اس کو باہر لایا جاتا ہے تو اس کی دوست کے جوتوں کو اس کو چٹوایا جاتا ہے، زبان لگوائی جاتی ہے۔ میرا یہ مقصد آپ کو سارا واقعہ بتانے کا نہیں ہے، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت ہماری مسلمان بیٹیوں کی اور بہنوں کی عزت کیسے باہر محفوظ ہے۔ اور جب وہ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہیں تو عوام کے دباؤ کی وجہ سے پولیس جو ہے اس شخص کو جس کا نام شیخ دانش ہے اس کو گرفتار کر لاتی ہے۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے اور یہ ہوتا رہا ہے، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب کوئی بڑا جرم کرے گا تو اس کے لیے قانون اور ہوگا، اور جب کوئی چھوٹا جرم کرے گا تو اس کے لیے قانون اور ہوگا۔ وہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ قوم اپنی ہلاکت کا انتظار کرے، یہ قوم اپنی بربادی کا اب انتظار کرے، جس کے اندر امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے قانون اور ہوتا ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ شخص ایک ہفتے کے اندر یا 3-4 دنوں کے اندر باہر آ جائے گا۔ وہ شخص اپنی دولت کی بنا پر، وہ شخص اپنی طاقت کی بنا پر باہر آ جائے گا، اور وہی شخص ایک بار پھر ڈبل درندہ صفت انسان بن کر اس لڑکی کا سامنا کرے گا۔ میں نے آپ کو بات شروع میں کہی کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ میری اور آپ کی بیٹیوں کی اور بہنوں کی عزتیں باہر محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بری نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت کس ماں بہن کو دیکھ کر آج کا نوجوان اپنی نظریں جھکاتا ہے؟ عزتیں تو پھر محفوظ نہ ہوئیں۔ میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ اگر یہی واقعہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا ہوتا، اگر یہی واقعہ خلفائے راشدین کے دور مبارک میں ہوا ہوتا، اگر یہی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہوا ہوتا، ایسے انسانوں کے لیے کیا سزا ہوتی؟ اور سب سے مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے محافظ ہیں، جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے۔ ایسے لوگ جب تک اس ملک کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے، اس ملک کی بربادی دن بدن ہوتی رہے گی۔ ایسے ملک کو ایک انصاف کی ضرورت ہے، ایسے ملک کو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران کی ضرورت ہے، اور وہ صرف وہ ہوگا جو صرف اسلام کے اصولوں کے مطابق اس ریاست کو چلانے والا ہوگا۔ کفار کو تکلیف ہماری نمازوں سے نہیں، کفار کو تکلیف ہمارے روزوں سے نہیں، کفار کو تکلیف ہمارے مسلمان ہونے سے نہیں، کفار کو تکلیف صرف اور صرف ہمارے قانون سے ہے، ہمارے نظام سے ہے۔ تو اگر ایسا نظام چلتا رہے گا تو آپ کے بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس لیے اس بارے میں سوچیں، اس بارے میں ایکشن لیں کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس ملک کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسے درندہ صفت انسانوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔